یہ صدر کا خط نہیں، تحریک انصاف کی پریس ریلیز لگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے صدر عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا۔ لکھا، آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں۔ آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایات پر عمل کیا۔ آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے قلعدم قرار دیا۔ صوبائی اسمبلیاں وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئی۔ 2 صوبوں میں پہلے الیکشن سے نیا آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کی وجہ سے انسانی حقوق جمہوریت سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوئی۔ صدر نے آئین پر عمل کا مشورہ دیا، جواب میں شہباز شریف نے پریس ریلیز لکھ دی۔ فواد چودھری کا رد عمل، اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے چھوٹے آدمی ہیں۔ اب پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں۔ اسد عمر نے کہا، آنے والا ہفتہ پاکستانی تاریخ میں اہم موڑ ثابت ہوگا۔ امید ہے عدلیہ آئین کا دفاع کرتی نظر آئے گی۔ چودھری پرویز الہی بولے، شہباز شریف سن لیں، الیکشن سے راہ فرار ممکن نہیں۔ صدر مملکت نے شہباز شریف کے خلاف آئینی چارج شیٹ فریم کی ہے، جوابی خط سے کچھ نہیں ہوگا۔ حکمرانوں کو آئین سے انحراف کا سپریم کورٹ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ریاست کو پوری قوت سے اس شخص کو روکنا پڑے گا ورنہ ملک غلط ہاتھ میں چلا جائے گا۔ مریم نواز کی عمران خان پر کڑی تنقید، کہا ہم الیکشن سے ڈر نہیں رہے، الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے۔ پنجاب میں نون لیگ جیت گئی تو کیا گارنٹی ہے وہ الیکشن مان لے گا؟ اور خیبر پختونخوا میں عمران خان جیتا تو کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ یہ جب چاہے اسمبلی توڑ دے، جب چاہے الیکشن کرا دے، کیا ریاست تماشا دیکھتی رہے گی؟ قاسم سوری کی رولنگ پر اسمبلی توڑ دی گئی۔ آئین توڑنے والے کے خلاف پٹیشن دائر نہ کرنا حکومت کی کمزوری ہے۔ اب بھی وقت ہے، عدالت جائیں۔ کون ہے جو آج بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی ساری سیاست سہولت کاروں اور تقرریوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ نوے دن میں الیکشن کرانا آئین کا تقاضا ہے۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے، کسی طرح ظالم حکمرانوں کو قبول کر لیں۔ ان لوگوں کی کوشش ہے کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہ آنے دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کے ہاتھ باندھ کر الیکشن کراؤ۔ اوپر بیٹھے لوگوں میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی اہلیت نہیں۔ ملک کو مشکل سے نکالنے کا کوئی آسان راستہ نہیں۔ مشکل فیصلے کرنے کے لیے عوام کے مینڈیٹ والی حکومت چاہیے۔ عمران خان معاملات کو جس سطح پر لے گئے ہیں، اب وہ سیاست سے مائنس ہو جائیں گے یا ہم؟ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انٹرویو، کہا جب ہم سمجھیں گے ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے تو ہر حد تک جائیں گے، پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری۔ ملک اور ملک کی سیاست کو وہاں پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہے گا۔ انارکی پھیلی ہوئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سیاست کر رہے ہیں یا گینگ چلا رہے ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل، کہا ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر ہم اقتدار میں آئے تو آپ کو سیاست کا پورا موقع دیں گے۔ حکومت لاہور سے لوگوں کو مسنگ پرسن بنا رہی ہے، 3 دن ہو گئے، اثر مشوانی کا کچھ نہیں پتا۔ آپ الیکشن نہیں سلیکشن چاہتے ہیں، بلٹ پروف کنٹینر میں تقریر کرنے والا کہتا ہے خوف کے بت توڑ دو۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کپتان پر وار، خواجہ سعد رفیق بولے چیخنا چلانا، قلعہ بازیاں لگانا کام نہیں آئے گا۔ ظلم، جھوٹ، سازش اور لوٹ مار کا حساب دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی۔ پی ٹی آئی رہنما حسان خان نیازی ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر پنجاب پولیس کے حوالے۔ حسان نیازی کہتے ہیں ضمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری سمجھ سے بالاتر ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھ کھڑیاں نہیں زیور ہے۔ وکیل کہتے ہیں حسان نیازی کو سونے نہیں دیا جا رہا، یہ بھی تشدد ہے۔ سندھ کے 15 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن نتائج آنے کا سلسلہ جاری، غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق حکمراں جماعت پی پی کو برتری حاصل۔ حیدرآباد میں پولنگ کے دوران پی پی اور پی ٹی آئی کارکن لڑ پڑے۔
امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی کے بلدیاتی الیکشن پر چیف جسٹس کو خط از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. لکھا زیادہ تر انتخابی عملہ حکومتی جماعت کا حامی تھا. سیاسی وابستگی کی بنیاد پر عملہ تعینات کیا گیا. 35 سے 40 یوسیز میں جعلی ووٹ بھگتائے گئے. سپریم کورٹ آئینی اختیارات کا استعمال کر کے نوٹس لے. مفت آٹے کا حصول امتحان بن گیا. مردان میں آٹے کی تقسیم کے دوران بد نظمی. شہریوں نے مردان نوشہرہ سڑک بند کر دی. عوام منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ. جواب میں شہریوں نے بھی پولیس پر پتھر برسائے. ہنگامہ آرائی سے اسپورٹس کمپلیکس میں بھگدڑ مچ گئی. ایبٹ آباد میں آٹا لینے آئی خواتین کی لیڈیز پولیس اہلکاروں سے لڑائی. وزیراعظم شہباز شریف کا ملتان میں مفت آٹا تقسیم مرکز کا دورہ. وزیراعظم سے آٹا لینے والوں سے مشکلات پوچھی. شہریوں کو ہر سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی. وزیراعظم نے بہاولپور کا بھی دورہ کیا. مفت آٹے کی تقسیم کا جائزہ لیا. کمشنر بہاولپور کو شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کی ہدایت. وزیراعظم کا کہنا تھا بزرگوں اور بیمار شہریوں کو ترجیحی بنیاد پر آٹا فراہم کیا جائے. سرجری کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت میں بہتری. آصف زرداری کی چند روز پہلے دبئی میں سرجری کی گئی جس کی وجہ سے انہیں کچھ دن دبئی کے اسپتال میں گزارنے پڑے. ڈاکٹر عاصم حسین سابق صدر کے ہمراہ ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی دبئی روانہ ہو گئے. آصف علی زرداری سرجری کے باعث پی ڈی ایم اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے تھے. سیریز بچا لے گا پاکستان یا تاریخ رقم کریں گے افغان. شارجہ میں دوسرا T20 شروع. پاکستان ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہا ہے. راشد 11 کو سیریز میں 1-0 کی برتری. شاداب کا نوجوان کھلاڑیوں پر اعتماد برقرار. فہیم اشرف کی جگہ محمد نواز میچ کھیل رہے ہیں. T20 کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف چیز ہو گیا. جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 259 رنز چیز کر لیے. سنچورین میں سینچریز بنی. چھکے چوکوں کی برسات ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل T20 میچ میں 500 سے زائد رنز بھی بن گئے. جنوبی افریقہ پاور پلے میں 100 رنز بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی. رمضان میں مہنگائی کا طوفان. عوام پریشان. شہری انتظامیہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام. مختلف شہروں میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں قابو میں نہ رہیں. بیسن، آٹا، چینی اور دیگر اشیاء کی منمانی قیمتوں میں فروخت. سکھر میں لیموں 1000 روپے کلو تک پہنچ گیا. خریدار کہتے ہیں منافع خوروں کو لگام ڈالی جائے. دکانداروں نے کہا سامان مہنگا خرید کر سستا نہیں بیچ سکتے. سندھ میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی وزیر خود میدان میں اترے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی ٹیم کو نئی ذمہ داری سونپ دی. مراد علی شاہ نے بے قابو ہوتی منافع خوری کے خلاف پلان بنا لیا. وزیر اور مشیر مارکیٹس کا دورہ کریں گے اور مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف دلائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا مہنگی داموں اشیاء فروخت کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جائے. کراچی میں فرضی نوٹ مارکیٹ میں آ گئے. 1 لاکھ مالیت کے جعلی نوٹ 35,000 میں فروخت کیے جاتے ہیں. اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی کارروائی میں گرفتار ملزمان کا انکشاف. بتایا پشاور سے جعلی کرنسی بنانے کا کام چلتا ہے. گروہ ڈالر، سعودی ریال، پاؤنڈ اور جعلی درہم بنا سکتا ہے. لائنز ایریا میں کچرا پھینکنے کے تنازع پر شہری کو قتل کرنے والا پولیس اہلکار پکڑا گیا. ملزم نے گزشتہ روز شہری کو قتل کر کے خود کو گولی مار کر زخمی کیا تھا. بریگیڈ پولیس نے مرکزی ملزم کو اسپتال سے گرفتار کیا. کراچی سے راولپنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپریس بڑے حادثے سے بچ گئی. بولاری اسٹیشن کے قریب ٹرین کی ایک بوگی دروازے کے پاس سے ٹوٹ گئی. خستہ حال بوگی ویلڈنگ کر کے جوڑی گئی تھی. قرآن مجید کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے. مسلم ممالک کی کوپن ہیگن میں ترک ایمبیسی کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کی شدید مذمت. پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر کا واقعے پر اظہار تشویش. مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو فوری روکنے کا